ہے غنڈہ گردی بند کرو، شہباز گل کو رہا کرو. تو اس سے بات کریں گے اس حوالے سے. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا. جی بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی شہباز گل پہ جو تشدد کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بیٹا بس آپ اس حالت میں ایک ماں اسی لیے آ سکتی ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں اس حالت کے میں اٹھ کے آؤں اپنی جوان بیٹیوں کو لے کے. ہم کبھی گھر سے نہیں نکلے، لیکن اتنا ظلم ہو گیا کہ اگر اب ہم نہیں نکلیں گے نا تو پھر ہم اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. آپ ذرا یہ سارا کچھ دکھائیں. یہ جو لگ رہا ہے انڈیا کی چھاؤنی میں کسی میں ہم آ گئے صرف ایک بیمار بندے کے لیے، ایک اس کو بچانے کے لیے آپ اتنا ظلم کی اندھیری کریں گے اور ہم بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، اب ہم تیار ہیں مرنے کے لیے. یا تو ہم اس ظالم نظام سے چھٹکارا پائیں گے. یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور اس کو جو یہ آگے لے کے چل رہے ہیں، یا تو ہم اس کو ختم کریں گے یا ہم خود ختم ہو جائیں گے. اتنا ظلم کہ میں ایک ویل چیئر پہ بیٹھی ماں اپنے بیٹے سے نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی میں ان سے؟ یہ کون سے انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا. یہ اللہ کو جواب دہ نہیں ہے؟ یہ اپنی عوام کو جواب دہ نہیں ہے جن کے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہیں ادا ہوتی ہیں؟ آپ یاد رکھیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام یہ جتنے ٹیکسوں سے یہ جو لوگ عیاشیاں کرتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں، انشاءاللہ اب یہ ہم ختم کریں گے. اس کو ہم ختم کریں گے اور یہ ظلم نہیں ہم برداشت کریں گے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناظر ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان کا حامی و ناظر ہے. اللہ نے کہا ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور میں نہ چاہوں تو کوئی نہیں پہنچا سکتا. تو میرے اللہ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کریں گے. یہ اللہ کا کلمہ ہے، اور وہ کلمہ جو ہم ساری عمر پڑھتے آئے، ساری عمر ہم اس کا ترجمہ سنتے آئے، لیکن جو ترجمہ ہمیں عمران خان نے سمجھا دیا ہے اس نے ہمیں ہر ڈر سے آزاد کر دیا. ہم بالکل مارنے کے لیے تیار ہیں. یا ہم مر جائیں گے، نہیں تو ہم ان کو ماریں گے اگر یہ نہیں باز آئیں گے. تھینک یو. اچھا میم یہ بھی بتائیے گا، جس طرح اس کو ہاسپٹل سے کورٹ لے کر گئے اور وہاں پہ آکسیجن جو ہے اسے باتیں یہ بھی سامنے آ رہی کہ اس سے آکسیجن جو ہے وہ چینا گیا، تو کیا اتنا بڑا قصور تھا ان کا؟ جی میں اسی کو دیکھ کے تو آئی، اسی کو دیکھ کے میرے سے برداشت نہیں ہوا. اور میرے بیٹے جو ہیں وہ میری بہو ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے. میں ان کو بتائے بغیر اپنی بیٹیوں کو لے کے آئی ہوں. وہی ظلم دیکھ کے کہ اتنی اندھیر نگری ہے، کسی ایک شخص کا ضمیر نہیں ہے جو اس کو لے کے جا رہا ہے. وہ کہے کہ کیوں میں خود اسٹمیٹک ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ایسے مریض کی کیا حالت تھی. اور جب میں نے اس کی وہ حالت دیکھی تو میرے سے گھر نہیں بیٹھا گیا اور میں اٹھ کے نکل آئی. میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نکلتی ہوں. تو مجھے اس پہ حیرت ہے، کیا اتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں ہم لوگ؟ چاہے وہ پولیس والے، چاہے کوئی ڈیوٹی پہ، وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑتے ہیں، مر جائیں، کہیں جی کہ یہ اتنا ظلم نہیں ہم دیکھ سکتے. تو یہ اب اگر نہیں آئیں گے تو میں نے تو اب ارادہ کیا ہم اب 24 گھنٹے کے لیے یہاں بیٹھیں گے. ایک ٹیم آئے گی، ایک ٹیم جائے گی، مگر ہم یہیں بیٹھیں گے اب، اور ہم نہیں چھوڑیں گے اس طرح. ہم انشاءاللہ اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچا کے یہ اب دم لیں گے. بس شکریہ.